تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج دو ٹاپکس ہیں، دونوں بڑے اہم ہیں۔ ایک افغان مہاجرین کے حوالے سے ہے، ایک تو پاکستان سے انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے، ان کا انخلاء جاری ہے۔ دوسری جو بری خبر ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے امریکہ میں، اور ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک جنگ جاری ہے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ دونوں خبروں پر ہم ایک تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تو جناب چلتے ہیں پہلے افغان مہاجرین کی جانب۔ تو جیسے کہ پاکستان نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہاں سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، ان کا انخلاء جاری ہے، ایک رفتار تو سست ہے۔ اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کسی کو بھی جبری طور پر یہاں سے نکالنے سے انکار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بڑے سخت احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ کسی کو بھی زبردستی نہ نکالا جائے۔ البتہ جو ٹیمیں جا رہی ہیں وہ لوگوں کو جا کے وہاں مل رہی ہیں، ان کو بتا رہی ہیں کہ وہ اللیگل ہیں اور وہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جن کے پاس رجسٹریشن آف پروف ہے، یعنی یو این ایچ سی آر کی جانب سے وہ رجسٹرڈ ہیں، ان کو نہیں نکالا جا رہا، اور لہٰذا جو لوگ بھی جن کے پاس بھی پی او آر ہے اور وہ پاکستان میں ہیں وہ پریشان نہ ہوں، اور ساتھ میں اگر انہیں کوئی پریشان کرے تو میرے خیال میں کہ وہ کم از کم مجھے بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ کہیں انہیں کسی نے تنگ کیا ہو تو ہم اس کی آواز کو اٹھا سکتے ہیں اور متعلقہ حکام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو صورتحال امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو امریکہ میں معاملات یہ ہیں کہ جو امریکہ نے ایک وعدہ کیا تھا افغان شہریوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو امریکی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی جو نیٹو کی افواج تھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، کہ ان کو بسایا جائے گا اور ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، اور جو اس نے وعدے کیے تھے، جیسے کہ اس کی ایک روایت ہے یا اسے سمجھ لیں کہ پرانی اس کی روش ہے کہ وہ اپنے وعدوں پہ پورا نہیں اترتے۔ حال ہی میں امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ ان افغان پناہ گزینوں کو جو ٹیمپریری ان کا جو پروٹیکٹڈ سٹیٹس ہے، یعنی پروٹیکٹڈ سٹیٹس انہوں نے دیا تھا افغان مہاجرین کو، وہ ختم کر رہی ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کا یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ افغان مہاجرین کے لیے پروٹیکٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے جنگ کے دوران مطلب ان کو تحفظ دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا تھا۔ اب معاملہ یہ آ رہا ہے کہ تقریباً 14,600 افغان شہری امریکہ میں اس وقت یہ جو ٹیمپریری ان کے پاس سٹیٹس ہے اس کے تحت مقیم ہیں۔ یہ اس وقت یہ لوگ گئے جب طالبان کی حکومت آئی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر امریکہ منتقل ہوئے، اور اب امریکہ میں بھی ان کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، اور امریکہ جو ہے انہیں ملک بدر کرنے کا وہاں بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا تو محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی جو امریکہ کا ہے اس کا موقف سامنے آیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب افغانستان میں حالات کچھ بہتر ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو وہاں واپس جانا چاہیے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ افغانستان میں خواتین، صحافیوں، اقلیتوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو شدید خطرات ہیں۔ ایک جانب آپ یہ بھی کہتے ہیں، دوسری جانب یہ بھی حالات ہیں۔ اب امریکہ جو ہے وہ پناہ گزینوں کا پروگرام جو ہے USRAP، یعنی یہ ان کا جو پروگرام چل رہا ہے اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو ایک اور بری خبر یہ ہے کہ وہ تو جو میں نے فگر آپ کو بتایا تھا کہ 14,600 لوگ جو ہیں وہ تو امریکہ میں موجود ہیں، ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے، لیکن دوسری جو خطرے کی گھنٹی بجی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ انہیں لے کے جائے گا۔
ان کی تعداد 15,000 کے قریب ہے۔ تو 15,000 لوگ جو ہیں وہ امریکی ویزے کی درخواست انہوں نے جمع کروا رکھی ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا انہیں ویزا ملے گا۔ اب پاکستانی حکومت بھی انہیں کہہ رہی ہے کہ آپ 31 مارچ کو چلے جائیں، وہاں پہ امریکہ کا جو ویزا کا جو معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو یقیناً یہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے ایک بار پھر یہ جو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا افغانوں کا، ان کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اب امریکی پالیسی بھی ہے، لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انسانی المیہ بھی ہے کہ آپ اپنا کام ان کا نکل گیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ کئی وہاں پہ امریکہ کی تنظیمیں ہیں، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اور وہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے وعدے پر پورے کرے۔ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کے لیے وہاں پہ کام کیا، اور اکثر یہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ مختلف مواقع پہ کام کر رہے تھے۔ ایون مختلف جابس تھی ان کے پاس، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی ان کے پاس مترجم تھا، کوئی ان کے پاس کچن میں کام کرتا تھا، کوئی سیکیورٹی میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو مختلف کام انہوں نے کیے۔ اب یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ ایک بری خبر ہے۔ اب چلتے ہیں جناب تحریک انصاف کی جانب، جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، اور وہاں بھی ایک اقتدار کی جنگ چل رہی ہے۔ لاہور کا اب گروپ سامنے آ رہا ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہی ہیں وہ علیمہ خانم کر رہی ہیں، جو بہن ہیں عمران خان صاحب کی، اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ایک جانب بشرا بی بی کی کوشش تھی کہ وہ پارٹی کو ٹیک اوور کریں، دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ پارٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ان کے ہاتھ میں یہ پارٹی آ جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو ویسے بھی موروثی سیاست کے خلاف ہیں، تو لہٰذا اب اگر کل کو پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے کی بات ہوتی ہے تو ابھی تک تو عمران خان صاحب ظاہر ہے جیل میں ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کر کے بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن مستقبل میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات مزید بگڑیں گے۔ اب جو نئی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی، یہ دو کمیٹیاں ہیں، ان کے اندر سے کچھ لوگوں کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باہر بیٹھ کے جو بھی پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف جو سارا یہ بیانیہ بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے متنازع شخصیات ہیں، شہباز گل کا نام بڑا ٹاپ پہ ہے، ان کو نکالنے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں چیئرمین عمران خان صاحب کی مشاورت، ان کی منظوری سے ہوں گی، اور یہ بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ حال ہی میں اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک انصاف نے اپنی جو انٹرنیشنل ان کی کمیٹی ہے، اور جو خارجہ خارجہ امور کی کمیٹی ہے، اس میں بھی تبدیلیاں کی، پھر اس کو تحلیل ہی کر دیا۔ جیسے اس میں مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ان کمیٹیوں میں آپ دیکھیں تو زلفی بخاری تھے، سجاد برقی تھے، شہباز گل تھے، عاطف تھے، تو انہوں نے پہلے ہی ان کو تحلیل کر دیا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات عمران خان صاحب کے نوٹس میں لائے گئے ہیں، جن میں انہیں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی جو اوورسیز شاخوں کے اندر کمیٹی کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے، وہ ان کو آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خصوصاً امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے اندر سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بڑے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ میں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کی جائے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا رویہ جارحانہ ہے فوج کے حوالے سے، وہ فوج کو تنقید بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ان کا اتنا جارحانہ رویہ ہے کہ جو بھی بات مفاہمت کے لیے تحریک انصاف کرتی ہے مختلف ذرائع سے، وہ
فوری طور پر اس کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بھی تقسیم ہو گئی ہے، جس طرح پاکستان کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے، اسی طرح یو ایس میں بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ان کے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی جب حال ہی میں بتایا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹروں کا اور کچھ پاکستانی تاجروں کا ایک وفد آیا اور اس نے ایک اعلیٰ شخصیت سے ملاقات کی، اور ان کے درمیان ان کی کوشش تھی کہ کس طریقے سے فوج اور تحریک انصاف کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کروائیں اور بات چیت ہو، لیکن وہاں پہ بھی وہاں پہ جو پی ٹی آئی میں جو سخت گیر لوگ ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ شہباز گل وغیرہ ہو گئے، سجاد برقی ہو گئے، ان لوگوں نے وہاں پر بھی معاملات کو خراب کیا۔ تو اب یہی بات بار بار کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی اور یہ بات چیت مفاہمت کی جانب نہیں جاتی تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو۔ لیکن یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کی دلچسپی اسی میں ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خصوصاً اب یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اپنے وہاں پہ جو بھی ان کی یہ یوٹیوب کے چینلز ہیں ان کو چلا رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ اختلافات ہی بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر یہ عمران خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، تو لہٰذا ان کا فوکس یہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں، اور یہ جو مفاہمت کی باتیں ہیں یہ نہ ہو، بلکہ اختلاف ہے وہ بڑھتا جائے۔ تو یہ جو خلیج ہے فوج اور تحریک انصاف کے درمیان یہ بڑھتی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور دوسری جو کور کمیٹی ہے ان میں سے کتنے لوگوں کو نکالا جاتا ہے، جو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مفاہمت کی کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو آج یہ دونوں ٹاپک تھے، ایک افغان مہاجرین کے حوالے سے تھا اور دوسرا جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔